الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال إبراهيم یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب اجعل، اپنے رب سے کہا، کیا کہا؟ اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو، مکہ مکرمہ اس شہر کو تو امن کی جگہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور یہاں رہنے والے لوگوں میں سے جو لوگ تجھ پر ایمان لے کر آئیں، من آمن منہم باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، تو ان کو تو پھلوں میں سے پھل عطا فرما، میوے وغیرہ سب عطا فرما۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، ابراہیم آپ تو ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں روزی روٹی اور ان کے پھل فروٹ کے بارے میں، اگر یہاں کچھ لوگ اگر کافر پیدا ہو جائے تو ان کے لیے کیا ہے مسئلہ؟ اللہ فرماتے ہیں قال ومن کفر، جس نے کفر اختیار کیا، فأمتعه قلیلا، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی روزی دوں گا، میں اس کو بھی دنیا سے اس کی سامان زندگی کا روزی روٹی کا انتظام کروں گا، تھوڑا اسے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا۔ فأمتعه قلیلا، میں یہاں رہنے والے کافر، کفر اختیار کرنے والے کافر آدمی کو بھی دنیاوی زندگی میں مال متاع، روزی روٹی، میوے پھل فروٹ، اسے دنیا کے سامان، ساز و سامان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، تھوڑا سا، قلیلا، تھوڑا۔ ثم اضطرہ، پھر میں اسے مجبور کروں گا، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کے لیے۔ وبئس المصیر، دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ، امن کا شہر بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہاں رہنے والے لوگوں میں سے جو تجھ پر ایمان لاتے ہوں اور آخرت کو مانتے ہوں، تو پھر ان لوگوں کو تو پھل فروٹ اور میوے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جو کفر اختیار کرے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ جو کفر اختیار کرے میں اسے بھی دنیاوی زندگی میں تھوڑا فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر میں اسے مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف، اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور پھر امن کی جگہ بناؤں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، مثابۃ للناس، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وامنا، اور امن کی جگہ بنا دیں گے۔ وہاں اللہ نے فرمایا، یہاں اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام خود اللہ سے گزارش کر رہے ہیں جو انعام اللہ نے دیا ہے، اللہ کو امن کی جگہ بنانا، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ بنانا، تو اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام دعا کی شکل میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ کعبۃ اللہ کو تو مکہ مکرمہ کو تو امن کی جگہ بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جیسا تو کعبۃ اللہ کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، ویسا کعبۃ اللہ کے پاس رہنے والے لوگوں کے لیے، اہل مکے والے لوگوں کے لیے بھی تو اچھی روزی عطا فرما۔ اوپر کی آیت میں اللہ نے، جلیل نے فرمایا ہم نے بیت اللہ کو جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا۔ نیچے کی آیت میں خلیل نے کہا، اوپر کی آیت میں جلیل نے کہا، رب نے کہا کہ ہم اس شہر کو امن کی جگہ اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنا دیا۔ نیچے کی آیت میں خلیل کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اس آیت میں حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں کو اللہ نے مکے کو امن کی جگہ بنا دیا۔ ابراہیم نے کسے؟ مکے کو، مکے والوں کو بھی، مکے والوں کے دونوں کے لیے انہوں نے دعا کی ہے۔ صرف شہر امن کا ہے لیکن لوگ امن کے ہیں تو پھر بری بات ہو جائے گی۔ شہر تو امن کا ہے لیکن لوگوں کے اندر امن نہیں رہا تو پھر لوگ لڑے کو مر سکتے ہیں۔ وہاں رہنے تک تو اچھے رہیں گے، باہر نکلے پھر لڑکوں مریں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے
دونوں دعا کی ہیں. ایک تو اللہ کی انعام کی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے مکے کو امن کا بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں رہنے والوں کے لیے امن کی دعا مانگی ہے اور وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے روزی روٹی کی دعا مانگی ہے. اس آیت میں حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں کو امن عطا فرما. ایمان وہ دیکھو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اوپر کیا بات کیا آئی تھی کہ ہمارا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، نہیں اس کے اوپر کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اس سے اوپر کی کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو ان کی پروردگار نے آزمایا اور اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اتر کر آ گئے، پوری باتوں کو قبول کر لیا اور پوری احکامات پر عمل بھی کر دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں ابراہیم تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، مطلب میں تم کو نبی بناؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ سے پوچھا، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے تم لوگوں کو نبی بناتی کیا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، لا قال لا ینال عہد الظالمین. میرا وعدہ مطلب نبی بنانا، میں ظالم لوگوں کو، کافر مشرک لوگوں کو میں نبی نہیں بناتا. تو ابراہیم علیہ السلام اب وہ اللہ کا وہ حکم آ گیا نہیں، ظالم اور کافروں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا، مطلب میں نبی نہیں بناتا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام آج کے سبب میں کیا فرماتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ کافروں کو نہیں پہنچتا، کافر لوگوں کو نبوت نہیں ملتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا چینج کر دی، اے اللہ شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور پھر اس شہر میں رہنے والے لوگوں میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے، شہر میں رہنے والوں سب کو کھانا کھلا یا سب کو وہ اللہ کی ذمہ داری اللہ کھلا لیں گے، لیکن اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئیں تو پھر اس کو تو فروٹ عطا فرما. پھل ورزق اہلہ من الثمرات، میوے پھل ان کو عطا فرما. علماء فرماتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھو کتنی اچھی دعا مانگی ہے، اے اللہ دیکھو کتنی عقل مند دعا کی کرے نو بھی، اے اللہ کعبۃ اللہ کو اسے زراعت کی جگہ بنا، شیطان کے سر کا بنا، ایسا دعا نہیں کیا انہوں نے، عقل مندی سے دعا کی انہوں نے، اس لیے کہ وہاں معلوم کا موقع زمین ہے وہاں پر، تو پھر وہاں پھل فروٹ اٹھنے کا سوال ہی نہیں ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے عقل مندی سے دعا کی. کیا دعا کی، مکے کو تو فروٹوں کی جگہ اللہ یہاں پہنچا انتظام فرما، یہ تو دعا کی ہے، یہاں پکا کا کوئی دعا نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، مکے کے اطراف میں طائف جو بالکل قریب میں ہے، قریب میں تو ذرا دور رہتا، لیکن اللہ نے وہاں پھل فروٹ بکتے ہیں، وہاں سے کعبۃ اللہ تک آتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے پھل فروٹ وغیرہ کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہوں تک پہنچتے رہتے ہیں، اور ہر ہمیشہ کا پھل، پورے سیزنوں کا پھل وہاں ہر ہمیشہ ملتا رہتا ہے. یہاں ہمارے گاؤں میں سیزن کے حساب سے پھلا ملتے رہتی ہے، وہاں ویسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہر ہمیشہ ہر موسم کا پھل وہاں ملتا رہتا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ خالی پھل فروٹ میوے نہیں، الگ الگ قسم کے کپڑے بھی، الگ الگ قسم کے مشنریز بھی وہاں پر ملتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گلزار، پھولوں کی جگہ، پھلوں کی جگہ، پکنے کی جگہ، زمین کو قابل کاشتکار بنا دی، یہ دعا نہیں کی ہے، بلکہ یہ فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کی، یہ پیدا چیزیں کہاں بھی پیدا ہوں دیں، لیکن یہ یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے ملتی رہیں، مگر مکے میں پہنچایا کریں. یہ دعا کریں نوقل سمجھی سے. مقصد یہ حکمت اول کیا ہے اس میں، مقصد اولا اولاد کا کاشتکاری نہیں، مقصد کیا ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا، اسی قسم کی دعا سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے، 13ویں پارے میں اسی قسم کی دعا موجود ہے. وہاں بھی یہاں دیکھو کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا ہے. وہاں بھی کیا ہے، اسی قسم کی دعا، وہاں بھی 13ویں پارے کے اندر بھی سورہ ابراہیم کے اندر اسی قسم کی ملتی جلتی دعا ہے. کیا دعا ہے وہاں، یہاں کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. وہاں دیکھو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. هَٰذَا یہاں وہاں هَٰذَا الْبَلَدَ، مطلب دونوں کا معنی ہی ہے. یہاں ابراہیم صاحب دعا کیا کرتے ہیں، اللہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، وہاں بھی وہی اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے. اب آگے یہاں اللہ ابراہیم السلام فرماتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ اکبر. ابراہیم السلام دعا کرتے اللہ سے وَجْنُبْنِي، مجھے بچا لے،
وبنیہ میری اولاد کو بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے۔ کس سے بچانا ہے؟ ان نعبد الاصنام، کہ اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بچا لے۔ کس سے؟ اس سے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کریں۔ ایک نبی بتوں کی پوجا سے بچا بول کر دعا کر رہا ہے، جبکہ انہوں خود نبی ہے، ان کے 2 بیٹے نبی ہیں، اور ان کے 2 بیٹوں کے اولادوں میں سے بھی نبیاں پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی ان کو شرک کا اور توحید چھوڑ کر زندگی گزارنے کا ان کو ڈر ہوتا تھا۔ تو یہاں یہ دعا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگے وہی دعا کے اندر آگے ان کے کئی دعائیں موجود ہیں ابراہیم کے اندر۔ تو وہاں انہوں مقصد کیا بیان فرماتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کو امن کی جگہ بنا دے بول کر، تو انہوں مقصد کیا بیان فرماتے ہیں اللہ سے کہ لیقیموا الصلاۃ، کمانے کے لیے نہیں، کعبۃ اللہ کی جگہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو تو مفید، مقصد کیا ہے؟ اولاد کا کاشتکاری کے لیے نہیں، بلکہ لیقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، اس لیے شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور زمین کو کاشتکاری کی جگہ، بیج بونے کی جگہ نہیں۔ زمین کو اگر بیج بونے کی جگہ بنا دے گی پھر بعد کیا کرے گی؟ بیج بونے میں، کھیتی باڑی کام کرنے میں لگ جائے گی، لیکن کعبۃ اللہ کی حفاظت کون کریں گے؟ کعبۃ اللہ کو جھاڑ پوچھ کون کریں گے؟ اس کی دیکھ بھال کون کریں گے؟ نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ میں دعا کروں تجھ سے کعبۃ اللہ کو امن کی جگہ بنا دے، یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے پھل فروٹ عطا فرما۔ اور اگر ایسا بول سکتے تھے اللہ ہاتھ پکا دے بول کر، ہاں پکاؤ دعا نہیں کی، کیوں؟ میری اولاد کاشتکاری میں لگ کر، کھیتی باڑی میں لگ کر اللہ کی گھر کی بات سے، حفاظت سے دور رہنا نہیں، بلکہ وہ نماز قائم کرتی رہی ہے۔ لیقیموا الصلاۃ، مقصد یہ ہے، کاشتکاری مقصد نہیں ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا مقصد ہے۔ آگے سورہ قصص کے اندر بھی، یہاں بھی ایک بات پوائنٹ کی بات ہوتی ہے کہ دوسرے سورہ کے اندر ہے، سورہ قصص کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہاں؟ یجبی لی الیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل، یہ فرمایا۔ تو ہر قسم کے پھل، یہ تو دعا کر کو ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کل شیء کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کا پھل، ہر چیز پہنچا مل کر۔ تو اللہ دیکھو یہاں ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کا پھل بل کر تو دعا میں آکو ہے، لیکن ہر قسم کا پہاڑ کا کو نہیں ہے۔ ثمرات کل شیء تو ہے، ثمرات کل شجر کا کو نہیں ہے، ہر جھاڑ کا پھل بھیج کو نہیں ہے، شجر جھاڑ، ثمرات کل شجر یہ نہیں ہے، ثمرات کل شیء ہر قسم کی چیز پہنچا مل کر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہی مشنریز بھی وہاں، ہر قسم کی دنیا کے ہر قسم کی مشنری بھی وہاں مل جاتی ہے، وہ مطلب اس کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف درختوں کے پھل ہی یہاں پہنچا مل کر نہیں ہے، پھل جس طرح اس میں داخل ہیں، اسی طرح مشینیں بھی، ہر قسم کی مشینیں بھی آدمی کو مل جاتی ہیں، سامان زندگی، ضروریات سامان وغیرہ وہاں ہر قسم کا انسان کو مل جاتا ہے۔ آگے حضرت مجاہد فرماتے ہیں، تب مفسر ہیں، کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا، یہ دوسری بات ہے۔ دنیا بھر کی مصنوعات بکثرت وہ بآسانی مل جاتی وہاں پر، دنیا بھر کی ہر قسم کی مشنریز اور دنیا بھر کی ہر قسم کی چیزیں وہاں پر آسانی سے وہاں مل جاتی ہیں۔ خوشحال مومنوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ، مسلمان لوگوں کے لیے خوشحالی دنیا میں بھی رہے گی ان کو، اور خوشحالی ان کو مرنے کے بعد بھی رہے گی، لیکن کافر لوگوں کے لیے اگر دنیا میں ان کو خوشحالی مل بھی جائے، کھانا پینا حکومت اگر ان کو مل بھی جائے، لیکن مرنے کے بعد ان کو دانا نہیں ملے گا۔ کافر ہے تو ان کو لیے کیا ملنا ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کافر کے لیے دنیا تو ان کے لیے جنت عائش مزے کی زندگی ہے، مسلمان کے لیے دنیا خیر خانہ ہے اور جنت ان کے لیے آرام کی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے دنیا خیر خانہ ہے، اور جنت الکافر، اور کافر کے لیے یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، اور وہ یہاں ہر قسم کا من مزے کا کام کریں گے۔ اسی لیے ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، لمبی چوڑی روایت ہے، وہ صحیح ہے نہیں، لیکن اس سے اتنی بات معلوم ہو رہی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملاقات شروع ہوئی ہے، گلے ملنا، معانقہ۔ تو وہ معانقے کا پس منظر میں ایک لمبا واقعہ نقل کر کو ہے، اور اس میں ایک بات بتانے کی جو پوائنٹ کی بتاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ لمبا واقعہ ہے جو پس منظر معانقے میں، تو اس میں وہ واقعی میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ایک آدمی دعا کرتا تھا، اللہ مجھے ابراہیم علیہ السلام سے ملا دے بولتا، 30 سال دعا کرتا تھا، تو پھر وہ آدمی ابراہیم علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہو گئی، لیکن انہوں ان کو پہچانتا نہیں تھا، ان کو پہچانتے نہیں تھے، بات چیت میں بولنے لگے، میں اللہ سے دعا کر رہا تھا 30 سال سے، انہوں نے پوچھا پورے حدیث سے خلاصہ، تو خلاصہ کیا ہے کہ انہوں دعا، میں 30 سال دعا کرتا تھا،
کہ اے اللہ مجھے ابراہیم سے ملا دے، تیرے خلیل سے ملا دے بول کر، تو میری دعا اب تک قبول نہیں ہوئی بول کر بولنے لگا وہ آدمی. تو ابراہیم، وہ آدمی بڑی عمر کا تھا، لمبا بھی تھا، 18 ہاتھ لمبا تھا وہ آدمی. تو بعد میں ان بولنے لگا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتے ہیں بول کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، ایک بڑی پوائنٹ کی بات کہی، مزے کی بات کہی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، میں تجھے بتاؤں تیری دعا کیسے قبول نہیں ہوئی بول کر، تو بتاؤ بول کر بولنے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پوائنٹ کی بات یہ اصل بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں اور اس کی آواز اللہ کو پسند آتی ہے، اس کا رونا دھونا اللہ کو پسند آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. اب جس بندے کی آواز اللہ کو پسند نہیں ہوتی، جو بندہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا، ان جو مانگتا اللہ اسے دے ڈالتے ہیں. اسے ہاں جنت، اسے ہاں سب کچھ مل جاتا ہے، مرنے کے بعد اسے ایک دانہ نہیں ملنے والا ہے. کتنی وسیع کی بات ہے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، جو لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ایمان پر ہے، اعمال پر ہے، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سب اللہ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اگر وہ دعا کرتے رہتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. لیکن اللہ وہ دعا اللہ کیا کرتے ہیں، اٹھا کر رکھ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اللہ اس کی ایک ایک دعا یاد کرائیں گے. وہ اس دعا کے بدلے میں اللہ اسے کیا دینے والے ہیں، وہاں اللہ وہ یاد دلا کو اللہ دیتے رہیں گے. جب بندہ سوچے گا اے کاش کہ میری دنیا کے اندر ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، اس وقت تو افسوس کرے گا. ایک بار تو وہاں سے تو بڑا ثواب ملنے والا ہے. تو اس دعا سے کیا معلوم ہو رہا ہے، اس بات سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کہ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کی حدیث سے. اور اس واقعے سے کیا معلوم ہو رہا ہے، مسلمان آدمی کے لیے کبھی کبھار پریشانیاں مصیبتیں آ گئے تو مسلمان بندہ جلدی بازی سے کام نہیں لینا ہے. وہ صبر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بعد میں یا تو دنیا میں اس کی اللہ مصیبتیں دور کر دیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی اور اللہ اسے کوئی چیز دے دیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ دعا کو اٹھا رکھو قیامت میں اللہ سے بلا کو ایک دعا یاد کرا اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے بدلے اللہ وہاں کیا دینے والے ہیں، اللہ اس کے وہاں اللہ منظر بتائیں گے، سبب دیں گے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، بندہ جلدی بازی میں نہیں ہونا ہے. ان کو حکومتیں مل رہی ہیں، ان کو یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے چند دن آزمایا تو بھی ان کو یہاں بھی خوشحالی دل سے اسے سکون رہے گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی قیامت دن اللہ اسے سکون دے گا. کافی لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے، وہ لوگ ان کے پاس پیسہ تو رہے گا لیکن قلبی سکون ان کو حاصل نہیں ہوگا. قلبی سکون کا مطلب کیا ہے، قلبی سکون کا مطلب ہے برکت کا مطلب. قلبی سکون کا مطلب کیا ہے کہ آدمی مالدار بولے تو آدمی خالی پیسے کماتا ہی جاتا ہے، خود اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا ہے. بندہ نسلوں کے لیے 18 نسلوں کے لیے بندہ کما کر رکھ رہا ہے، خود وہ مال اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتا ہے، اتنا چھوٹا میٹھا بھی نہیں کھا سکتا وہ بندہ، بیماروں کا پتلا بن گیا ہے. برکت کا مطلب کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا مال انسان کے لیے نعمت کب ہے، مال انسان کے لیے اللہ کی طرف سے زحمت عذاب کب ہے. مال ملنے کے بعد میں انسان اللہ کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑتا نہیں ہے، اعمال کے اندر لگتا جاتا ہے. سمجھو کہ اللہ کی طرف سے اسے ملا ہوا مال اور حکومت اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے. مال مل گیا، حکومت مل گئی، اللہ کی طرف سے تعلق میں کمی آ رہی ہے، اعمال میں کمی آ رہی ہے. کل تک حکومت نہیں تھی، کل تک نمازیں پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن 10 پارے پڑھتا تھا، حکومت مل گئی، قرآن بھی چھوڑ دیا ہے، نماز بھی چھوڑ دیا ہے، فرائض تک چھوڑ رہا ہے. سمجھو کہ اس کو حکومت ملنا عذاب کا ذریعہ نہیں کیا، ظلم کرنے کا ذریعہ بنے گا. حکومت دیکھ اللہ تعالیٰ سے اب تک جو ظلم کرتا تھا اور ان ظلم کرے، اللہ اسے موقع دے گا، اور ظلم کر کو حتیٰ کہ انہوں اب تک جہنم میں اسے یہاں تک ڈوبنے کا تھا، اب پورا ڈوبنے کا اسے موقع مل جائے گا. اپنے مطلب اپنا عذاب تو خود انتظام کر لے گا. اللہ اسے موقع دیں گے، آزمائیں گے، تیری مرضی تو جو کرتا کر لے بول کر. یہ اللہ موقع دیتے ہیں کافر کے لیے، مسلمان کے لیے بھی. مسلمان بندے کو اگر حکومت نہ ملی، ہمیں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے کو نہیں کرا حکومت بول کر، ایسا تنگ دل نہیں ہونا ہے. انہوں نماز بھی نہیں پڑھتے، ایمان والے بھی نہیں، اللہ کو حکومت دے رہا ہے، اللہ آزماتا ہے. انہوں یہاں تک ڈوبی جہنم میں، ان کو یہاں تک پورا اللہ ڈبانے کے لیے اللہ کو حکومت دے رہا ہے. تم بھی اگر سدھر جاؤ گے، قرآن کے حکومت کے جو اصول ہیں اگر مسلمان لوگ اس پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کل صبح کو ہی مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے احکامات پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اصل میں حکومت ہونا، یہ ہونا وہ ہونا مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر چلنا مقصد ہے. اگر ہم اللہ کی باتوں پر چلیں گے، اگر ہمارے لیے دنیا میں یہ پیسہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس،
ہمارے لیے کمانے دمانے کا کچھ بھی راستہ نہیں ہے، یا پھر کافی لوگ ہمارے لیے روزی روٹی بند کر دی ہے، تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان لوگوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا، دنیا کے کوئی کافر حکومت کا کوئی بندہ مسلمانوں کو ایک دانہ دینے تیار نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان اللہ کے ماننے والے مسلمان لوگوں کے لیے جنت سے اللہ تعالیٰ دسترخوان اتاریں گے، اللہ ان کا پیٹ بھریں گے۔ جیسا کہ عیسیٰ السلام کے لیے، ان کے ماننے والے لوگوں کے لیے، جب ان کے ماننے والے لوگوں نے ان کے لیے کہا تھا عیسیٰ السلام سے ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دو، تو عیسیٰ السلام اللہ سے دعا کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے روزی روٹی کا انتظام کر دیا۔ اور آگے کی بات پیچھے واقع آ گیا تھا، بنی اسرائیل نے جب عیسیٰ السلام سے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے روزی روٹی کا انتظام کیا 40 سال تک۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ 40 سال تک روزی روٹی اللہ اتار سکتا، تو پھر اللہ کی حبیب کی امت ہے یہ، انہوں موسیٰ کلیم اللہ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے، حبیب اللہ کی امت کے لیے اللہ آسمان سے اللہ روزی نہیں اتارے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ حبیب کی امت کو اپنے حبیب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب حبیب کی امت اللہ تعالیٰ سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔